اب تخلیق آدم علیہ السلام کا وقت آیا. دیکھو میلاد شریف کا بیان، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. تبوک سے واپسی تھی. طبرانی نے معجم کبیر میں لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں، انہوں نے کہا انی ارید ان امتدحک، محبوب یہ چاہتا ہوں میں کہ میں آپ کی نعت شریف پڑھوں. اگرچہ ہم مدینہ شریف نہیں پہنچے، رستے میں میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا فدفا کا، چچا تمہارے دانتوں کو کبھی بھی درد نہ ہو. یہ جو شان مصطفیٰ علیہ السلام بیان کرے اس کے لیے دعا ہے سرکار کی طرف سے. چچا تمہارے دانتوں کو کبھی درد نہ ہو، سناؤ کیا سنانا چاہتے ہو. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد سنانا شروع کیا کہ نور کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا. چلتے چلتے کہتے ہیں ورت نار الخلیل مقتتما فی صلبی انت کیف یحترق انت لما ولدت اشرقت الارض وضاعت بنورک الافق. کہنے لگے محبوب وہ آپ ہی تھے جو نار نمرود میں داخل ہوئے تھے. ورت آپ وارد ہوئے کہاں؟ نار الخلیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی عراق میں، وہ نمرود نے جو آگ جلائی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب آپ ہی داخل ہوئے تھے اس میں. کیسے؟ مقتتما، پردے میں. ظاہر میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہو رہے تھے، لیکن پردے میں آپ ہی داخل ہو رہے تھے. کہتے دنیا حیران ہے آگ نے جلایا کیوں نہیں. تو کہتے تعجب کی بات کیا ہے، فی صلب انت کیف یحترق، جن کی پشت میں محبوب تمہارا نور ہو، نار ان کا بگاڑ بھی کیا سکتی ہے. فی صلبہ انت کیف یحترق، جب ان کی پشت میں نور تمہارا تھا تو پھر آگ بگاڑ کیا سکتی تھی. ابھی تو نور پردے میں تھا تو آگ میں گئے تو گلزار ہو گئی، اور جب نور کا ظہور ہوا پھر وہ جو ایران کی آگ بجھتی نہیں تھی میرے محبوب کی ولادت سے ہی بجھ گئی. اگرچہ مکہ شریف میں ولادت ہوئی اور کتنی روشنی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صرف ہمارا گھر ہی روشن نہیں ہوا، میں چچا گواہی دیتا ہوں صرف ہمارا محلہ ہی روشن نہیں ہوا، صرف شہر مکہ شریف ہی روشن نہیں ہوا، صرف زمین عرب ہی روشن نہیں ہوئی. کہتے انت لما ولدت، محبوب جب تمہارا میلاد ہوا. یہ ہے صحابہ کا بیان کرنے کا طریقہ میلاد کو. انت لما ولدت، جب تمہارا محبوب میلاد ہوا، اشرقت الارض، پوری زمین روشن ہو گئی. وضاءت بنورک الافق، زمین ہی نہیں آسمان بھی منور ہو گئے. تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من طاہر الی طیب ومن طیب الی طاہر، میرا نور منتقل ہوتا گیا طیب سے طاہر کی طرف، طاہر سے طیب کی طرف، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف. تو یہاں اس چیز کا بھی بیان ہو گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کی کتنی اونچی شان ہے. ان کا ایمان، ان کی شان، اس کا یہاں سے اظہار ہوا. اور صرف والدین نہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود تک میرا نور جہاں سے گزرا طاہر طیب رستے تھے. طاہر سے طیب، طیب سے طاہر، یعنی یہ دوسری حدیث میں مضمون ہے لم ازل انقل من اسلاب الطیبین الی رحام الطیبات، میرا نور ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا. پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا. تو ہمارے آقا علیہ السلام کا جتنا سلسلہ نسب ہے، صرف والدین نہیں، پورا سلسلہ نسب جو ہے اس میں کہیں نہ کفر تھا نہ شرک تھا. ہمیشہ نور نگر سے نور گزرتا رہا. رب نے اتنے ہزار حجابات میں نور کو رکھا تو پھر کسی آلودہ جگہ پہ تو نہیں رکھنا تھا. اتنے ہزار سال تک نور کو جب مقدس جگہوں پہ رکھا تو آگے نور جہاں جہاں سے گزرا. بخاری شریف میں ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن، فرمایا بنی آدم نسل انسانی میں ہر صدی میں جو سب سے شان والے لوگ تھے
رب نے میرا نور ان کے سپرد کیا تھا۔ اس طرح چلتے چلتے میرا نور پہنچا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، اور پھر